موزس کلیسیائے سینٹ اینڈریوز، میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے کلیسیا کو مخاطب کروں جبکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہے اور ہم سب اس موقع پر اکٹھے نہیں ہیں۔ تو عموماً جس طرح سے پاکستان کے طول و عرض کو بیان کیا جاتا ہے، چائنا بارڈر یعنی کھنجراب سے لے کر کراچی اور گوادر کے ساحلوں تک، اور پھر تفتان کے بارڈر سے واگا بارڈر تک، یعنی شمال سے جنوب اور پھر مغرب سے مشرق کو ہم بیان کرتے ہیں، تو لاہور کا خطہ میرے سامنے آیا کہ اگر میں دونوں جماعتوں کو، یعنی جو انگلش میں ہمارے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور پھر اردو زبان میں ہمارے ساتھ عبادت کرتے ہیں، انہیں ایک جملے میں مخاطب کرنا چاہوں تو یقیناً یوں ہوگا: موزس کلیسیائے سینٹ اینڈریوز، ٹھوکر نیاز بیگ سے باٹا پور تک اور واگا ٹاؤن سے گڑی شاہو تک، اور اس کے ساتھ وہ سب بھی جو ہمیں آن لائن جوائن کیے ہوئے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر۔ آپ سبوں کو کھجوروں کے اتوار کی مسیح یسوع کے یروشلیم میں شاہانہ اور فاتحانہ داخلے کی مبارکباد۔ آج کے دن کی مناسبت سے دو حوالہ جات ہمارے سامنے تلاوت کیے گئے۔ پرانے عہد نامہ میں سے بزرگ زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب 9ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک، اور پھر ہم نے جو انجیل جلیل کا حصہ دیکھا وہ یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک کا ہے۔ مسیح یسوع کے یروشلیم میں شاہانہ داخلے کا بیان ہمیں چاروں اناجیل میں ملتا ہے۔ چاروں اناجیل اس کا بیان کرتے ہیں، اور جب آج ہم اس پر بات کریں گے تو میں مرکز کی انجیل کے حوالے کو اپنے سامنے رکھوں گا۔ مرکز کی انجیل 11واں باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک۔ یقیناً جب بھی کوئی ہم خوشی مناتے ہیں تو اس میں ہم سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت رفاقت کو دیتے ہیں، اور اس سے ہماری توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور پھر ہم ترجیحات طے کرتے ہیں۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے جس مضمون کے تحت ہم اور ان حالات کے پیش نظر جن باتوں پر غور کریں گے وہ ہے عظیم توقعات، عظیم ترجیحات۔ عظیم توقعات اور عظیم ترجیحات، great expectations and great priorities۔ جب ہم مرکز کی انجیل 11ویں باب کے آغاز میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلیم کے نزدیک پہنچتے ہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، جب وہ یروشلیم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت انیا کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا۔ یہ علاقہ بڑا اہم ہمیں نظر آتا ہے، اور مرکز اپنی انجیل کے اس باب میں اور اس کے آغاز ہی میں 3 علاقوں کا بیان کرتا ہے جو یروشلیم میں شاہانہ داخلے کے وقت ہمیں اس سے منسلک اور ملحقہ علاقے نظر آتے ہیں کہ یروشلیم کے نزدیک جب وہ پہنچتے ہیں تو زیتون کا پہاڑ بھی ہے، بیت فگے بھی ہے، اور بیت انیا کا علاقہ بھی ہے۔ اور اس دن کی سیلیبریشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تینوں علاقوں کی اہمیت، اس کا فروٹ، وہاں پائی جانے والی چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اور یوں ان تینوں علاقوں کی وہ چیزیں اس علاقے کو اور زیادہ اہم بنا دیتی ہیں۔ ایک تو وہ گزرگاہ بڑی اہم ہوتی ہے، لوگ اسے ترجیح دیتے ہیں، اس کو اہم جانتے ہیں، جو راہ بڑے علاقے یا بڑے شہر سے ہمیں ملاتی ہے۔ پھر ہم اس راہ کا چناؤ کرتے ہیں جو کہ سیف ہو اور جہاں پر سفر کرتے ہوئے ضروری اشیاء بھی بآسانی دستیاب ہو سکیں۔ اگرچہ آج بہت ساری چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے، لیکن ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ جیسا وہ علاقہ تھا
ویسے ہی ہمارے ملک کو بھی خدا نے ایسی ہی نعمتیں برکتیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم یروشلم سے منسلک ان تینوں جگہوں پر نگاہ کریں تو پہلی جگہ ہے زیتون کا پہاڑ، اور یقیناً زیتون کے باغات، زیتون کے پودوں کی کثرت کے سبب سے ہی یہ علاقہ اب زیتون کا پہاڑ جانا جاتا ہے کہ وہاں پر اس کی پیداوار ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خدا کی ایسی برکت ہے کہ معیشت کا دار و مدار بھی اس فصل پر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے سے بڑھ کر ان کے لیے قوت کے ساتھ ساتھ شفا اور بحالی کی بھی علامت ہے کہ خدا نے اس پھل کو اتنا بابرکت بنایا ہے کہ اس کو جب آئنٹمنٹ کے طور پر جب اس سے ملا جاتا ہے تو شفا کا سبب ٹھہرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ بیت فیگے کا بیان ہے، بیت فیج، اور یہ بھی اپنے معنی سے ہم اسے جان سکتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر انجیر کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کیا فراوانی ہے، کیا خوشحالی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور تیسری جگہ ہے بیت عنیہ، اور بیت عنیہ وہ مقام ہے، لازر کا تعلق تھا جس گاؤں سے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ مریم اور مرتھا کے گاؤں کا شخص یعنی ان کا بھائی بیت عنیہ کا لازر، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو مردوں میں سے جلایا، زندہ کیا، اور یوں یہ علاقہ خدمت کے لحاظ سے بھی بڑا زرخیز ہے، لیکن اپنے اندر جو معنی رکھتا ہے بیت یعنی گھر، اور عنیہ ڈیٹس، پام، اور یوں یہ بھی ایک پھل کے سبب سے کہلایا جاتا تھا کھجوروں کا گھر۔ اور یوں یہ اس علاقے میں 3 فصلیں تھیں، اور فصلوں کی بنا پر ہی یہ علاقے پہچانے جاتے تھے۔ کیسا خوشحال علاقہ تھا، لیکن ایسے خوشحال علاقے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد اگر کسی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں کوئی ترجیحات سیٹ نظر آتی ہیں، تو وہ دنیا کے بزنس نہیں، دنیا کی پیداوار پر نگاہ نہیں، بلکہ وہ جس کے سبب سے تمام چیزیں پیدا کی گئیں، وہ اس اہم علاقے میں اس اہم شخصیت کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ہر کوئی اپنے خاندان کے ساتھ ہونا چاہے گا، یا اپنے خاندان کے ساتھ یروشلم آنا چاہے گا تاکہ وہ عید کو سیلیبریٹ کر سکے، اور یوحنا کی انجیل سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ جو اس موقع پر، اس دن پر، اس ہفتے کے آغاز پر جب ہر کوئی عید فصح منانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ہم شاگردوں کو اپنی پرائیورٹیز، اپنی ترجیحات سیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے عظیم رفاقت میں رہنے کو اہمیت دی، اور یہ ان کی ترجیحات عظیم تر ٹھہرتی نظر آتی ہیں۔ گریٹ امپورٹنس آف گریٹ فیلوشپ، اور اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا، یعنی 12 شاگرد ہیں جو اس کے ساتھ ہیں آج کے دن، وہ آپس میں رفاقت رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ آج ہم فیل کرتے ہوں کہ ہم اس دن پر اکٹھے نہیں ہو سکے، ہم اس دن پر ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکے، لیکن اس فیلوشپ کی، رفاقت کی اہمیت کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے جس میں مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ وابستہ ہیں، منسلک ہیں۔ اگر اس دن میں آپ کی رفاقت مسیح کے ساتھ نہیں تو یہ عید اپنی حقیقی سیلیبریشن نہیں رکھتا۔ اس لیے اس دن پہ اگرچہ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو باہمی تعلقات اور رفاقت نہیں رکھ پا رہے، لیکن ایک رفاقت ہے جس پر مجھے اور آپ کو سب کو یقین ہے، کیونکہ اس نے خود کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں وہاں میں ان کے بیچ موجود ہوں۔ اور اس نے سعود فرماتے ہوئے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس رفاقت کو پہچانے کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، اس میں رہتے ہوئے اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ So disciples gave priority to be with their Lord and to follow what their Lord was doing and then saying to them۔ جب ہم اس عظیم رفاقت کی عظیم اہمیت دیکھتے ہیں
तो फिर हमारे सामने दूसरा पहलू आता है अजीम अतात और अजीम मुआवनत, ग्रेट ओबीडियंस एंड ग्रेट कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन। क्योंकि लिखा है कि मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा, और चारों अनाजील नहीं बताती कि वो 2 कौन से शागिर्द थे। हम देखते हैं कि वो शागिर्द जाते हैं बिना किसी हिलो हुज्जत के, वो अपने उस्ताद से किसी तरह का कोई सवाल भी नहीं करते कि तू क्यों हमें ये कहता है, और सिर्फ हमें ही क्यों कहता है, बाकी भी तो है। और मसीह खुदावन ने जो उन्हें काम सौंपा, जो जिम्मेदारी सौंपी, वो इस पर भी सवाल नहीं करते ले ये कोई काम है करने वाला, उसको कह देता, वो खुद पहुंचा देता। So what Jesus asked them to do, they didn't consider this as the minor job, कि उन्होंने उस काम को न अदना और हकीर जाना, बल्कि जिन 2 को उसने भेजा वो जाते हैं। और मुझे याद आया, आज से 16 से 17 साल पहले की बात है कि जब मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, मेरे मैथमेटिक्स के टीचर ने मुझे अपने साथ घर चलने को कहा। तो जिन फ्रेंड्स के दरमियान में था, वो कहने लगे देखो सर ने इसे ही बुलाया है, क्योंकि सर का घर, जो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, कॉलेज के पास था। और जब मैं गया तो सर ने कहा कि ये बाइक एक मैकेनिक के पास लेकर जानी है। तो जब मैं उस बाइक को लेकर आ रहा था, तो चूंकि मुझे बाइक तब चलानी नहीं आती थी और वो बाइक भी पंक्चर थी, तो मुझे उसे यूं ही चलाकर तो उस मैकेनिक तक लेकर जाना था, जो उस घर से कॉलेज और फिर घर कॉलेज से बहुत आगे था। तो वो मेरे फ्रेंड्स जो कहते थे देखो सर इसे लेकर गए हैं, लेकिन जब मैं आ रहा था तो वही कहते हैं इस काम के लिए लेकर गए हैं। वो काम अपने आप में माइनर था, छोटा था, शायद उसकी कोई अहमियत ना थी, लेकिन जब उस काम को किया तो उसकी अहमियत सामने आई कि काम छोटा हो या बड़ा हो, जब ओबीडियंस में, जब अताअत में, जब ताबे फरमानी में किया जाता है तो वो ग्रेटर जॉब ठहरती है, वो बड़ा काम बन जाता है। इसलिए यहां पर ये काम तो मामूली नजर आता हो कि देखो इतने खुशहाल इलाके में कोई सेलिब्रेशन की चीज के लिए कोई फल, कोई और चीज तो उसने मांगी नहीं, और कहता है कि जाओ अपने सामने के गांव में, उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, देखने में बड़ा मामूली काम नजर आता है, और शायद हम सोचें कि ये तो कोई और भी कर सकता था, या शायद जिनका है उनको ही कहा जाता कि इस दिन ले आओ। लेकिन यहां पर इस बात को पहचानने की है कि ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जिन्हें हम सेंट्स कहते हैं, जिनके नाम से हमारी कलीसियाएं कहलाती हैं, और हमारा चर्च भी एक रसूल के नाम पर कायम है। काम छोटा हो या बड़ा, अजमत खिदमत में है और ताबे फरमानी और अतात में है। यह दिन हमें सिखाता है कि मामूली से मामूली काम भी क्यों ना हो, उसे मसीह खुदावंद में रहकर किया जाए, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया जा सके। इसीलिए मुकद्दस पौलुस ने कुलूसियों के नाम खत लिखते हुए कहा कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो। आज जब हम सब अपने अपने घरों में हैं, आज जब हम बढ़ चढ़ कर काम नहीं कर सकते, तो आज जरूरत के उन कामों को पहचानने की जरूरत है जो शायद मामूली और हकीर नजर आता हो, लेकिन उस छोटे से काम को करने से किसी का कितना बड़ा फायदा मुमकिन हो सके। शागिर्द गए और एक छोटे से हुक्म को बजा लाते हैं, और वो शख्स जिसका गधी का बच्चा है, ओनर है, हम देखते हैं कि वो उसको भेजता है, वो मुआवनत करता है, वो पूरा पूरा कोऑपरेट करता हुआ हमें नजर आता है। ये दिन है मसीह की अताअत में आगे बढ़ने का, और ये दिन है मसीह के काम को बढ़ाते हुए मुआवनत करने का। इसलिए मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि छोटे से छोटे काम को पहचाने, जिससे कलीसिया का फायदा हो, जिससे इस मुल्क का फायदा हो, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। आज शायद हम ये सोचें कि बड़ा काम नहीं तो मैं नहीं करूंगा।
ہمیں چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی گریٹ کوآپریشن اور کنٹریبیوشن اور اوبیڈینس کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن عظیم نبوت کی تکمیل کا دن ہے، کیونکہ ہر ایک انجیل نویس نے لکھا کہ جیسا نبی کی معرفت کہا گیا تھا، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس پر سوار ہوا تو جیسے نبی کی معرفت کہا گیا تھا، ہم زکریا کے صحیفے کو اپنے سامنے رکھیں کہ آئے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، آئے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ جب یوحنا اس کو کوچ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اور یقیناً وہ آج ہم سبوں کے لیے ضروری ہے کہ سامنے رکھیں کہ آئے سیون کی بیٹی مت ڈر۔ جب کرسمس کا پیغام ہے تو فرشتوں نے چرواہوں سے بھی کہا ڈرو مت، اور آج جب ہم پام سنڈے مناتے ہیں اگرچہ گھروں تک محدود ہیں، لیکن اس پیغام پر غور کریں، مت ڈر، کیونکہ ہمارا بادشاہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے درمیان ہے۔ یہ عظیم نبوت کی تکمیل کا دن ہے۔ لکھا ہے کہ وہ گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یہ کسی طرح سے تنزل کی یا گراوٹ کی بات نہیں ہے، یہ کسی طرح سے کسی کی تحقیر کرنے کی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ بادشاہ کے لیے لازم اور واجب اور مناسب تھا کہ وہ گدھے پر سوار ہو، کیونکہ اس معاشرے میں اور مذہبی لحاظ سے بھی جو تعلیم تھی کہ گھوڑا یا رتھ جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن گدھے پر یا خچر پر سوار ہونا خوشی، اطمینان، تسلی اور سب سے بڑھ کر امن کا پیغام لے کر جانا ہے۔ جب مسیح خداوند اس انداز سے یروشلیم میں داخل ہوتا ہے تو جہاں یہ نبوت کی تکمیل ہے، وہاں پر اس کا عملی اظہار بھی ہے جو مسیح کی ذات اقدس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہم سلاطین کی کتاب میں دیکھتے ہیں، پہلی سلاطین پہلا باب اور اس کی 33ویں آیت، فرسٹ کنگز چیپٹر 1 اینڈ ورس 33، کہ جب داؤد نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہویدا کے بیٹے بنایا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے سلیمان کو لے جاؤ کہ وہ مسا کر کے بادشاہ بنایا جائے، تو لکھا ہے کہ اسے خچر پر سوار کیا گیا، کہ جو بھی بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ امن پسند ہے، وہ محض امن کے معاہدے نہیں کرتا بلکہ وہ امن اپنے عملی اقدام سے رائج کرتا ہے، جو زور زبردستی کر کے کسی علاقے پر فتح یابی کا شادیانہ نہیں بجاتا، بلکہ وہ تو سلامتی کا شہزادہ ہے کہ جہاں پر اس کے قدم پڑتے ہیں اور جس انداز سے وہ آتا ہے یا داخل ہوتا ہے وہ امن ہی امن قائم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور جب بادشاہ نہیں تھے تو تب بھی قضات کی کتاب کے سے ہم جانتے ہیں کہ خچروں پر یا گدھوں پر پرنسز آف دا اسٹیٹ کو سوار کیا جاتا تھا، جو ان کی عظمت کی، ان کے عالی مرتبت ہونے کی علامت چاہتا تھا کہ یہ امن پسند ہیں، یہ امن چاہتے ہیں، یہ جنگ نہیں چاہتے، یہ تنازع نہیں چاہتے، تنازع نہیں چاہتے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، جب ہم اس دن کو خاص اس مناسبت سے یاد کرتے ہیں کہ یہ مسیح کی فتح مندی کا دن ہے، یہ اس کا شاہانہ اور فاتحانہ انداز سے داخلہ ہے، تو شاید دنیوی انداز سے ہمیں کوئی ویسی تیاری نظر نہیں آتی، لیکن مسیح خداوند کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ فتح مندی ہے عاجزی اور حلیمی کی، غرور اور تکبر پر، یہ اس کی غربت کی، خدمت کی فتح مندی ہے عیش و عشرت سے بھری ہوئی دنیا پر، اور یہ اس کی حلیمی اور فروتنی کی فتح مندی ہے دنیا کے نظر آنے والے فرما رواؤں کے قہر و غضب کے برخلاف، کیونکہ مسیح خداوند نے خود کہا مجھ سے سیکھو، میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں،
اور جب اس نے ایک جگہ پر کہا کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، وہ تو دل کا حلیم اور فروتن ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ حلیم ہے، گدھے پر سوار ہے۔ آج کا دن ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ نبوتوں کی تکمیل مسیح میں ہوئی۔ آج اس کی کلیسیا کو جو اس کا بدن ہے، اپنی زندگیوں سے اس حلیمی کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک کو، کلیسیا کو حلیمی کی ضرورت ہے۔ وہ حلیمی کیا ہے کہ مسیح کی بابت ہم پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو تو ہم اپنے آپ کو خالی کر دیں اور خادم کی صورت اختیار کریں۔ یہ دن یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے جب ہم مسیح پر نگاہ کریں تو دیکھیں اس کا انداز زندگی کیسا ہے، طرز زندگی کیسا ہے، وہ چلتا کیسا ہے، وہ سوچتا کیسا ہے، اور جب کسی ایک مقام سے آ کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کا داخل ہونے کا انداز کیا ہے۔ جب ہم اس پر نگاہ کریں تو ایک ہی آیت ہے جسے میں اور آپ سب جانتے ہیں، اور مل کر کہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ان دنوں میں ہم اس انداز سے آگے بڑھیں، کسی جگہ قدم رکھیں کہ کوئی تنازع، کنفلکٹ کھڑا نہ ہو، بلکہ ہم امن اور سلامتی کے ساتھ ان حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں۔ چوتھی چیز جو یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس علاقے پر بھی نگاہ کر چکے، شاگردوں اور اس گدھی کے مالک پر بھی نگاہ کر چکے، ہم یسوع مسیح کی ذات پر بھی نگاہ کر چکے، تو ذرا ایک جھلک اس بھیڑ کی بھی ہم دیکھ لیں، بھیڑ کیسی ہے، وہ جماعت کیسی ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ ہے گریٹ ریزن بیہائنڈ گریٹ ملٹیٹیوڈ، گریٹ ریزنیبلنس آف دس گریٹ ملٹیٹیوڈ۔ اس عظیم جماعت کے پیچھے وہ عظیم معقولیت کیا ہے، وہ سبب، وہ سوچ سمجھ و فہم کیا ہے، وہ شعور کیا ہے، ذرا اس بھیڑ کی بھی جھلک لے لیں۔ یہ دن اس لیے عظیم نہیں کہ اس دن بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی، تو یہ بڑا دن ہے کہ آج بھی ہم بڑا مجمع جو ہے اس کو، بڑے اجتماعات کو تشکیل دیں۔ ان دنوں اس پر پابندی ہے، لیکن بڑے اجتماعات وہ کیسے قائم ہو سکتے ہیں جہاں پر کسی کو انویٹیشن نہیں دی گئی؟ تو وہ کیا بڑا سبب ہے، گریٹ ریزن اس کو پہچانے، جس کے سبب سے وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دراز کے علاقوں سے یروشلم کے نزدیک اور آتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، وہ کیسے بڑا مجمع بن گیا کہ باہر سے آنے والے لوگ اور پھر اندر کے لوگ باہم مل کر ایک ہو گئے۔ یونیفارمٹی ہے، کیونکہ وہ جس شخصیت کو پہچانتے ہیں وہ ان کی معقولیت ٹھہرتا ہے۔ تو یوحنا کی انجیل 12واں باب، اس پر نگاہ کریں، لکھا ہے ان لوگوں نے، پہلے 12واں باب 12ویں آیت دیکھیں، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کے یسوع یروشلم میں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یروشلم میں عید کی غرض سے آئے تھے، عید سیلیبریٹ کرنے آئے تھے، اور چند دنوں بعد ہم بھی عید سیلیبریٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ تھے، 17ویں آیت بیان کرتی ہے، ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے تھے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ جو یسوع کے معجزات اس پر ایمان رکھتے ہوئے آئے کہ اس نے مردوں میں سے اسے جلایا ہے، زندگی پر وہ غالب، زندگی دینے والا ہے۔ لیکن جب ہم لوکا کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو لوکا کی انجیل 19واں باب اس کی 37ویں آیت بیان کرتی ہے کہ جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے کے معجزات سے واقف تھے کہ یسوع بیماروں کو بھلا چنگا کرتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو یروشلم کے شہر سے تھے کہ لکھا ہے کہ پورے شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ متی کی انجیل 21واں باب 10ویں اور 11ویں آیت، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ
गलील के शहर नासरत का नबी यस्सु है। इन तीनों में हम एक बात देखते हैं कि वो उसको जानते और पहचानते हैं कि ये वो यस्सु है जो नबी है और मौजज़ात करता है, यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी, लाजर को भी जिंदा किया है। जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, अगरचे आज हम बड़ी जमात का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हम इस सोच के साथ, इस ईमान और एतकाद के साथ, इस आज के दौर की जमात तो क्या, उस दौर की जमात का भी हिस्सा बन सकते हैं, सिर्फ इस बिलीफ और ईमान को अपनाने से कि हम यस्सु पर निगाह करें, क्योंकि वो ईमान का बानी और कामिल करने वाला यस्सु है। आज के दिन यस्सु को तकते रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ईमान का बानी है, कामिल करने वाला है। और जितने इस वबाई मर्ज से बीमार हैं, नढाल हैं, वो उनको भी भला चंगा करने की कुदरत रखता है। यह दिन सिर्फ उसे एक बादशाह के रूप में देखने का नहीं, बल्कि हीलर के तौर पर भी पहचानने और कबूल करने का दिन है। मसीह में मेरे अजीजों, ये बड़ी माकूलियत है उस अजीम जमात के पीछे, और इस ईमान से मुज़य्यन होकर हम आज के बड़े इज्तिमाआत का तो क्या, उस इज्तिमाआत की भी यूनिटी में कायम हो जाते हैं। पांचवा और आखिरी पहलू जो बड़ा अहम है, नहायत है, और जो इसका हार्ट है, एंड दैट इज ग्रेट प्रोक्लेमेशन एंड ग्रेट कन्फेशन। अजीम इश्तिहार और अजीम इकरार। लोग जब वहां पर आ रहे थे तो यकीनन अपने रीत रिवाज और दस्तूर और रसूम के तहत वहां आ रहे थे, और शायद किसी ने भी ना सोचा होगा कि इस दफा उनकी ये ईद उनकी तवक्कुआत से बढ़कर रूप इख्तियार कर लेगी। ना तो वो इसके लिए उनको इतला दी गई, और ना उसके लिए वो पूरे तौर से आगाह या तैयार थे कि क्या होने वाला है या कैसे हो सकता है। यह उनके लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, गैर मुतवक्के सूरत हाल थी, और आज हमारे लिए भी ये सूरत हाल गैर मुतवक्के है कि हमने इसकी तवक्को ना की थी, हमने इसके बारे में सोचा नहीं था कि ये दिन भी होगा। लेकिन इसीलिए इसका मजमून मैंने रखा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट प्रायोरिटीज, अजीम तवक्कुआत, अजीम तरजीहात। तो उनको ना ही कुछ स्पेशल करने को कहा गया कि यस्सु आ रहे ऐसे ऐसे आपने उसको वेलकम कहना है, ना ही कोई सीट्स रिजर्व की गई थी। और जैसे कि शागिर्दों के नाम भी नहीं दर्ज कि किसको उसने भेजा और किस से वो गधा आया, तो शायद अगर आज के हालात में होता तो कोई नाराज हो जाता, मेरा इश्तिहार पे नाम नहीं लिखा कि मैंने गधा लेने जाना था, या शायद वो भी नाराज हो जाता, मैंने ये चीज प्रोवाइड की है और मेरा नाम ही नहीं आया। लेकिन ये वो दिन है जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए हमें तैयार करता है, कि जब यस्सु मसीह के बारे में उन्होंने सुना, जाना कि ये वो है जो नबी है जिसने मौजज़ात किए हैं, तो उनकी सोच किस तरह से, उनके दिल बदलते हुए नजर आते हैं। कि मत्ती की अंजील उसके 21वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उसकी राहों में अपने कपड़े बिछाए और दूसरों ने दरख्तों से डालियां काट कर लहराई और फिर पुकारने लगे, होशाना इब्ने दाऊद को होशाना। कपड़े फैलाना इज्जत और तकरीम की अलामत है। हम दूसरी सलातीन 9वां बाब और 9वें बाब में देखते हैं, दूसरी सलातीन 9वां बाब, 2 किंग्स चैप्टर 9, कि जब बादशाह नहीं है, रामात जल्लाद में सरदार इकट्ठे हैं, तो याहू बिन यहूसफत के पास, जो कि सरदारों में से एक है, अलीशा नबी अंबियाजादों में से एक शख्स को भेजता है कि तू याहू के पास जा, उसे अंदर ले जाना और उसको जैसे ही मसा करे तो वहां से भाग जाना। और लिखा है कि जब उसने उसे मसा किया वो तो भाग गया, याहू बाहर आया तो सरदारों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि उसने मुझे मसा किया है। तो वहां पर हम बयान पढ़ते हैं कि वहां जो मौजूद सरदार थे वो पुकार कर कहने लगे कि इस्राएल का बादशाह याहू है, और उन्होंने अपने कपड़े उतार कर उसकी राहों में बिछाए, उसके आगे बिछाए, उसको इज्जत और तकरीम देते हैं, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। लेकिन यहूदी दस्तावेजात से यह भी पता चलता है कि जो डिसाइपल्स हुआ करते थे वो भी अपने टीचर के लिए उसकी राह में या उसके पहलू या चरणों में अपने कपड़ों को बिछा दिया करते थे।
تو جو یہاں پر یہ بادشاہ کا بھی ویلکم ہے، یہ ربی کا بھی ویلکم ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹوکن آف رسپیکٹ کے طور پر یہ اپنے کپڑے بچھاتے ہیں۔ دوسرا پہلو کہ جو جس سے بن پڑا، جو اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے وہ ڈالیاں لہرائیں، اور جیسا بیان کیا کہ وہ زیتون کا پہاڑ، یعنی لوگ یقیناً زیتون کی ڈالیاں لائے ہوں گے، سدا بہار، پھر وہ انجیر کی بھی ڈالیاں لے کر آئے ہوں گے، کیونکہ بیت فگے کا ذکر ہے، بیت انیا یعنی کھجوروں کی ڈالیاں بھی لے کر آئے ہوں گے، اور یوحنا نے تو واضح کیا کہ کھجوروں کی ڈالیاں کاٹ کر وہ لے کر آئے، کیونکہ کھجور کی ڈالی 4 باتوں کو سامنے رکھتی ہے: جوائے، پیس، سکسیس اینڈ وکٹری، خوشی، امن، کامیابی اور فتح۔ یہ تینوں چیزیں تو ان کے علاقے میں موجود تھیں۔ آج اب ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، نہ کھجور کی ڈالی، نہ انجیر کی ڈالی، اور نہ زیتون کی، میں کیا کروں؟ تو ان لوگوں نے جو ان کے پاس چیزیں تھیں وہ لہرائیں۔ تو میں نے چرچ والوں سے کہا کہ مجھے بھی یہاں کی موجود 4 چیزوں کو دیں۔ وہ یہ چاروں چیزیں عموماً ہمارے گھر میں ہوا کرتی ہیں۔ یہ ٹنگی پام کا پتا ہے، جس کی کافی حد تک مشابہت جو ہے وہ کھجوروں کے درخت اس کی ڈالی سے بھی ہے۔ پھر مور پنکھ کو بھی ہم اپنے گھر میں جسے سرو عموماً کہتے ہیں، مور پنکھ کو بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی گرین ہے۔ اور پھر میرے ہاتھ میں یہ پام کی ٹہنی بھی ہے، اور یہ پام کی ٹہنی اگر کسی کے پاس گھر میں ہے تو وہ ضرور لہرائے۔ اور پھر ایک اور ہے جسے ہم فائکس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ ٹہنیاں ہیں جو جب ہم کسی کو گریٹنگز کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، تو جب بھی کوئی بکے پیش کریں تو یہ پودے عموماً اس بکے میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ گرینری پراسپیرٹی کی علامت ہے، لیکن یہ تینوں پودے فروٹفل ہونے کی بھی علامت تھی۔ آج شاید ہم سوچیں میرے پاس اگر ٹہنی نہیں تو میری یہ سیلیبریشنز ادھوری ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ یوحنا کی انجیل 15ویں باب تک دلانا چاہتا ہوں۔ مسیح نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ سدا قائم رہتی ہے، وہ پھل لاتی ہے۔ اس لیے آج اپنے آپ کو ہی وہ ڈالی تصور کریں اور مسیح کو اپنی پرستش کا، اپنی ورشپ کا محور جانیں کہ وہ آپ کا سیویئر، لارڈ اور کنگ ہے۔ کیونکہ یہ ڈالیاں تو پھر مرجھا جائیں گی، لیکن جو اس میں قائم رہے گی نہ تو وہ مرجھائے گی بلکہ وہ اور زیادہ پھل لائے گی۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ وہ ڈالیاں لے کر اپنے دستور کو بھی اب بھول چکے، کیونکہ ان کا دستور خیموں کی عید پر ہوتا تھا کہ وہ 7 دن تک کھجوروں کی ڈالیاں لے کر مذبح کے گرد 7 روز ایک چکر لگاتے تھے، اور پھر کھجوروں کی ڈالیوں کو لے کر 8ویں دن ایک ہی دن میں 7 چکر یعنی اس کا طواف کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے، ہوزینا، آئے خداوند ہم پر رحم کر، ہمیں بچا لے، سیو اس۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اب یہ وقت نہ تو خیموں کی عید کا ہے، یہ عید فصح منانے آئے ہیں اور وہ بھی ابھی آگے دور ہے، لیکن انہوں نے سینٹر آف ورشپ اس برہ کو، اس قربانی کو پہچان لیا، اور یہ ڈالیاں پکڑتے اس کے ارد گرد جھومنے لگے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ابن داؤد کو ہوشانا، سیو اس۔ کیونکہ اگر اس دنیا میں ہمیں کوئی بچا اور چھڑا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تو ہے۔ تو ہماری زندگیوں کا آقا، خالق اور مالک ہے۔ ہم تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں کہ تو خوشحالی بھیج، تو ہمیں بحال کر، تو ہمیں بچا لے۔ اور یہ ہوزینا کا لفظ قوم تب استعمال کرتی جب وہ کسی غلامی کے جوئے سے آزادی چاہتی، جب وہ دکھوں کی ماری بھٹکتی پھرتی خدا کے آگے التجا کرتی کہ تو ہماری پکار پر دھیان دے، تو اپنے کان ہماری فریاد پر لگے رہنے دے، تو خوشحالی بھیج۔ اس بڑی بھیڑ نے یسوع کو سیویئر اور ریڈیمر کے طور پر پہچانا، اور اب دنیا میں بنائے مذبح پر نہیں، اس پر چڑھائی جانے والی جانوروں کی قربانی پر ان کی نگاہ نہیں، بلکہ اس قول کے موافق جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنی ڈالیوں کو اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو مسیح یسوع کے
ارد گرد لے آئیں اور اس کو یاد کریں کہ اس نے کہا تھا خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ آئیے روح کے ساتھ مل کر اس کے حضور میں التجا کریں، ہوشانہ ہوشانہ، یہ کرائے اور شاؤٹ بن جائے کہ آئے خداوند ہم پر رحم کر اور ہمیں بچا لے اس پینڈیمک سے، اس وبا سے، کہ آئے خداوند تیرے لوگ، تیری دنیا بحال ہو جائے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، آج جب ہم ان کے لیے بھی غمزدہ ہیں اور دعا گو ہیں جن کے عزیز ان سے جدا ہوئے، اس بات کو خداوند کے آگے رکھیں کہ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے دنیا کے وسائل لمیٹڈ ہیں، انسانی حکمت ناکافی ہے، لیکن خداوند جس کی حکمت یسوع میں ظاہر ہوتی ہے، خدا باپ جس کی قدرت اس میں پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میری قدرت تیری کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ یہ دن ہے خداوند کی اس قدرت پر نگاہ کرنے کا جو یسوع میں مجسم ہوئی، اور آج بھی جو اس کو چھوتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں، وہ شفا پاتے ہیں۔ آج کا دن ہے یسوع کے نام کو پکارنے کا، آج کا دن ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے اور اس کے نام کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ مسیح میں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم مل کر زبور 32 کی وہ آیت گاتے ہیں، خوشی بخشدہ مینو کردہ نہار، تم گھیردا چھٹکارے دے گیتا دینار۔ یہ زبور کی وہ آیت، ہوزینا ہوزینا ان دا ہائیسٹ، زبور 118 اور اس کی 25ویں آیت، آئے خداوند بچا لے، آئے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ ہم اس دعا کو محض 5 سنڈے تک محدود نہ رہنے دیں، بلکہ اس کی جماعت، اس کا گلہ ہوتے ہوئے اس کو اپنی دعائیہ زندگی کا حصہ بنائیں کہ تو رحم کرے تو میں تندرست ہوں گا، تو شفا دے تو میں شفا پاؤں گا۔ ہمیں اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اپنی سیلیبریشنز کا محور اور مرکز ان مصنوعی ڈیکوریشنز کو نہیں بلکہ زندگی بخشنے والے خداوند کو بنا لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے سروں کو اس کے حضور میں جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو برکت دیتا ہے، تو سلامتی عنایت کرتا ہے۔ بخش دے کہ آج کا دن ہم سبوں کے لیے تیرے حضور میں بڑھنے، تیری پناہ میں محفوظ رہنے کا اور تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا سبب بنے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔